اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم امام نووی کی اربعین سے حدیث نمبر 23 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات خوبصورت ہے۔ یہاں بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا جو ہم سب کے لیے نور اور ہدایت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم صرف علم بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس رول ماڈل کو اپنانے کے لیے کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عکس نظر آئے۔ آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں۔ مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موفقها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک الحارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی طہارت ایمان کا نصف ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی میزان کو بھر دیتی ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا پھر تمہارے خلاف حجت۔ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو بیچتا ہے، یا تو وہ اسے آزاد کرتا ہے نیک کاموں کے ذریعے یا پھر ہلاک کر دیتا ہے یعنی گناہوں کے ذریعے۔ مختصر سی حدیث ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی موتیوں کو ایک چھوٹی سی مالا میں بھر دیا، اور اس میں مختلف احادیث جو ہمیں ملتی ہیں علیحدہ سے بھی ملتی ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اپنے خطبے میں جب فرمایا تو وہ سبحان اللہ ہمارے لیے ایک بہت ہدایت اور نور بن گیا۔ اس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں طہارت جو کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ کہنا کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور کس طرح پھر ہم نماز کو دیکھتے ہیں، صدقے کو دیکھتے ہیں، صبر کو، قرآن کو جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف آخرت میں گواہی بنے گا۔ اور پھر ہم سب روزانہ ان 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آخر کے گھر کا سودا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سودے میں اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ فائدہ پائیں، اور جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ہم اس جنت کی تیاری کس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے ڈیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے آئے ہم طہارت کو دیکھتے ہیں کہ طاہر کا لفظ یا پاکیزگی کا لفظ
آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گا۔ کلینلینس اس کا ایک بہت معمولی سا حصہ ہے جس کو ہم اپنی زبان کے لحاظ سے سمجھ لیں یا اپنے جسم کے لحاظ سے سمجھ لیں، لیکن یہ طہارت انسان کی پورے ظاہر اور باطن کو، جس کو اگر ہم تقویٰ کے سینس میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا شعوری احساس، تو وہ شعوری احساس ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا تھا، حیا ہماری ظاہر کرتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت وہ شعوری احساس جو ہمیں سوچ کی گندگی سے، جسم کی گندگی سے، عمل کی گندگی سے، نیت کی گندگی سے، دل کی گندگی سے، غلط سوچوں کی، کسی کی حسد کی، کسی کی کو نقصان پہنچانے، یعنی ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک ہے اور وہ شعوری طور پر ہمارے سامنے ہماری زندگیوں میں ہے، تو ہم شعوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظاہر رکھیں۔ تو پھر یہاں ظاہری صفائی میں تمام چیزیں آ گئیں، ایک مومن کا گھر، اس کا جسم، اس کا لباس، اس کی مسجد، اس کی پارٹیز، اس کا انوائرمنٹ، اس کے مالز، اس کی سڑکیں، مطلب ہر جگہ صفائی ہوتی ہے۔ اور آج ہم چھوٹی سی چیز میں دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں کتنی صفائی ہے، اور ہم ان کو پریز کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن کی صفائی پر اتنا زور دیتے تھے کہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ نہائیں دھوئیں، کلمہ پڑھیں اور پھر نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کی عبادت بھی آپ کی صفائی کی بغیر نہیں ہے، اور یہاں ظاہر کے ساتھ باطنی بھی۔ اور پھر باطنی ہمارے دل کو، جس طرح قرآن میں شروع میں ہی اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی دل کے سارے امراض کی باطنی کی صفائی، اور قرآن تو اترا ہی دل پر ہے۔ اور پھر اسی طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ظاہری بدنی عبادت ہے، اس عبادت کے لیے بھی ہمیں بدنی صفائی کی بھی، اور پھر ہمیں نیت کی اور اخلاق کی اور روحانیت کی صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ تو وضو ہی ہمیں احساس دلا دیتا ہے کہ اب ہم ایک بہت ہی طاہر پاک ہستی سے ملنے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بالکل اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج پر ان کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ باوضو ہوتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، جہاں ہم نکلے واش روم سے 2 منٹ اور لگیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ طہارت جو ہے ایک سمپل اس میں کہ جب ہم نے شعور کے ساتھ وضو کیا کہ اللہ میری ناک کو غرور سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو گندے ویژن سے، سین سے پاک کر دے، پاؤں دھوتے وقت اللہ میرے پیروں کو غلط جگہ پر جانے سے معاف کر دے، کلی کرتے وقت اللہ میری زبان کو گندے الفاظ، گندے خیالات، گندی غیبت، گندی سوچ، گندی باتوں سے پاک کر دے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک وضو ہی ہمارے لیے بہت طہارت کا سمبل بن جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کو نصف تو یہی مکمل کرنا ہے کہ بی کلین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بہت پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی آسان سی بات بتائی ہے، اس کا بھی تعلق ہماری بہت اندرونی طہارت سے ہے، اور جو ہماری بیرونی طہارت میں ظاہر ہوگی کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب تسبیح بیان کرتے ہیں تو سبحہ جو تسبیح کہتے ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ جو ہے، یہ صرف زبانی نہیں بلکہ یہ شعوری طور پر ہو، تو پھر ہم سورج اور چاند کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم پانی کی طرف دیکھتے ہیں، تو سبحہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک، جس طرح پانی میں کوئی فلوٹ یا سوئم کر سکتا ہے، اس کو جو بایونسی کہتے ہیں، اپنے وزن کے برابر وہ پانی ہٹا لے، تو بالکل اسی طرح وہ پھر جو توازن آتا ہے، چاہے وہ سورج کی اور چاند کی گردش میں ہو، چاہے وہ ستاروں میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ پانی میں ہو، وہ سب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کے سمبل ہیں، اور یہ آیات اللہ اسی لیے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق جب فلوٹ کرتے ہیں،
کام کرتے ہیں تو دراصل وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو کائنات میں آپ کو کوئی بے ربطی نظر نہیں آتی، ہر چیز پرفیکٹ نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پرفیکٹ ہے، اور اس نے کائنات کی ساری چیزوں کو اس حوالے سے بنایا، انسان کو اس نے شعور دیا اور ارادے کی آزادی دی۔ تو جب ہم کوئی زمین پر فساد دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سبحہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی پاکیزگی اور پرفیکشن جو ہے، جو کائنات میں دیگر چاند ستاروں کو دیکھ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو اس سے بھی بہت آگے اور الحمدللہ عظیم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو ہم زندگی کے ہر کام میں ایکسلنس دیکھیں گے، جو ہم نے پچھلی اس میں دیکھا تھا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، تاکہ ہم اس بیلنس کو، اللہ تطغوا فی المیزان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان میں، تو ہم اس میزان کو جب برقرار رکھتے ہیں تو پھر جب ہم شعوری طور پر سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، کہیں میرے کام میں اللہ نے ایکسلنس کا کہا ہے، کہیں میں اس میں ڈنڈی نہ مار دوں۔ اور پھر جو ہے ہماری میزان عمل کو، اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہ جنت اور دوزخ کچھ نہیں ہے۔ انسان جب ایک اچھا کام کرتا ہے تو وہاں ایک اس کے لیے جنت میں درخت بن جاتا ہے اور لگ جاتا ہے، اور ایک اگر وہ غلط اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر وہاں جہنم میں جو ہے وہ وقودہ الناس والحجارہ جو ایندھن ہے، تو اس کے ایک ایندھن میں کوئی فیول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اللہ اس سے بچائے۔ تو جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ اجر شعوری اور قرآن میں کی روشنی میں، آسمان میں، جنت میں، دونوں جگہ ہمارے لیے بہت فرق پڑتا ہے۔ وہاں ہماری جنت تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں ہمارے کاموں میں بہتری آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری زبان بھی پڑھ رہی ہے، اور اب ہماری پریکٹیکل لائف میں اس سبحان اللہ کا، اور اسی طرح الحمدللہ، سبحان اللہ اور وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کلماتان ہیں، خفیفتان ہیں، علی النسان ہیں، حبیبتان ہیں، علی الرحمن ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور پھر قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گے، اور اللہ کے محبوب جو ہے یہ کلمات ہے۔ تو اب یہ تینوں کلمات یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ تو یہ بھرنے کا جو مطلب کیا ہوتا ہے نا، کہ یہ ہر چیز کو بھر دیتے ہیں، یعنی اگر ہم کام کرتے ہیں صحیح اللہ کی فرما برداری کا، اور بحیثیت مسلمان اس توازن کو قائم رکھتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا ہر عمل جو ہے، آپ دیکھیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العراف میں بھی کہا ہے نا کہ زمین کو تو بڑا اس نے ہمیں خوبصورت دیا ہے، تو اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ مچانا۔ تو یہ تمام فرشتے اس کو لے کر اٹھتے ہیں ہمارے اچھے کاموں سے، اللہ کے نام میں ویسے ہی برکت ہے، اور پھر زمین اور آسمان میں ہر طرف اللہ کا ایک نظام، اللہ کی کائنات میں ایک بیلنس، ایک سکون، ایک روشنی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اور ساری مخلوق، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ تم نہیں سمجھتے ہو، لیکن وہ تسبیح تو کر رہے ہیں۔ تو یہ تسبیح پوری کائنات میں ہر لمحہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہماری زبان اور عمل سے شعوری ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس تسبیح میں اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ جو پرندے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمام ذکر الہی میں مصروف ہے۔ کائنات کا دابہ، اللہ کہتا ہے جو پرند چرند زمین پہ چلنے والی مخلوق ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کی حمد، اس کی ثنا۔ سلیمان علیہ السلام کی ہم نے اس تاریخ میں دیکھا کہ پرندے بھی ہیں، اور چونٹیاں بھی ہیں، اور جن بھی ہیں، اور شہد کی مکھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحی کے تحت تابع، اور اپنے شہد کو اسی طرح اخلاص کے ساتھ خالص میرے اور آپ کے لیے بنا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اصل میں شعوری شکر گزاری، کہ ہمیں نالج ہے کہ اللہ ہے، اور ہم ایکنالج کرتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت، ہر رزق اس نے ہمارے لیے دیا، اور ہمیں کائنات میں، اپنی مخلوقات میں خود کو فتبارک اللہ احسن الخالقین کہا۔
تو ہمیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے اعضاء میں، ہماری روح میں، ہمارے عمل میں، ہمارے دل میں، ہمارے میزان عمل میں، ہر جگہ ایک روشنی اور ایک کلمے کی وجہ سے ہمارا میزان عمل جو ہے وہ بھاری انشاءاللہ تعالی ہوگا. پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تیسری بات، الصلاۃ نور. پہلی چیز جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے سے بہت پہلے قبر میں جب ہماری پہلی قیامت کی منزل ہے، سب سے پہلا جو شاعر کہتا ہے نا کہ بعد از مرگ اول پرسش نماز بود، یعنی پہلی چیز جو قبر میں پوچھی جائے گی بعد مرگ کے وہ نماز ہے. اور یہاں کتنی پیاری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت احادیث ہے نماز کے بارے میں، جنت کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے وہ سارے در کھولتا ہے، تنہا اور عن الفحشاء والمنکر، یعنی وہ ہمیں بچاتا ہے برائی سے، فحاشی سے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے نماز سے مدد مانگو مومنوں کی کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جنت کے وارث وہی ہیں جو خشیت بھی کرتے ہیں اور حفاظت بھی کرتے ہیں. تو یہاں اللہ نے ہمیں غور طلب بات ہے کہ یہ کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ نور ہے. اللہ خود بھی دیکھے نور ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کو جب ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اب ہم شعوری طور پر اگر سمجھتے ہیں تو دراصل ہم معراج کی حالت میں ہیں، اور حضور اکرم اور اللہ کے درمیان جو پردہ اٹھ گیا تھا وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان نماز میں اٹھ جاتا ہے. کس طرح کی احسان کا جو اعلیٰ ترین طریقہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے. تو یہ جو شعور کے ساتھ ہم اللہ کا نور حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نماز میں ایسے فوکس کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی. تو جب یہ کون کہہ رہا ہے ایہا النبی، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کا ڈائلاگ. پھر اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں پر سلام ہو. تو وہی دل سے اگر نکل جائے وعلیکم السلام اللہ، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ پر حضور بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے اس نماز کا کیا عالم ہوگا. اور وہ ہمارا مین وائی فائی. اور پھر وہ وائی فائی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پورے علاقے کا اگر ختم ہوتا ہے تو ہمارے گھر کا بھی ختم ہوتا ہے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ ریسٹور ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تو ہم سے مین وائی فائی سے بڑا کنیکشن نماز کے ذریعے ہے. اور پھر ہم سب نے نماز کو الحمدللہ کئی بار پڑھا سمجھتے ہیں، لیکن ایک ہی چیز، ہر چیز ہم کو شعوری طور پہ کرنا ہے. وقت مقررہ پر فرض ہے، اور پوری یہاں لیکن اول وقت سے آخر وقت تک پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اول وقت پڑھیں، ورنہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر لحاظ سے بتایا ہے کہ نماز نہ چھوٹے. یعنی اگر آپ نے ظہر پڑھی اور نہیں پڑھی تو عصر کی اذان سے ایک لمحہ پہلے تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اب تو قضا ہو گئی، جو ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے. جو عبادت جہاد میں جنگ کے میدان میں فرض ہو، آپ بتائیں کہ وہ نماز ہم بڑی اس وقت ہی چھوڑ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جینوین ریزن ہے. اور پھر سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا. اللہ کی حفاظت سے بے نمازی محروم ہو جاتا ہے. اور بعض تو بہت ایسی احادیث ہیں، اور جو مومن اور درمیان ایمان اور مسلمان کے درمیان جو چیز حائل ہے نا، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ترک صلات ہے. نماز چھوڑ دی اسلام کے دائرے سے. بہت جگہ پر تو اس طرح ہے کہ یہ خارج. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے بے نمازی کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے ہیں. اور اس چیز پر اتنی سختی ہے اسلام میں، لیکن آج بدقسمتی سے میجورٹی آف دا غریب اور مسلمز نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اگر اور اللہ کے نبی کے احکامات پر ہم جائیں تو وہ تو ہماری بہت ساری چیزوں کے مدد کے بھی مستحق نہیں ہوتے. لیکن
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکاتوں کو ضائع نہ کرے۔ پھر نماز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اگر ہم اسلام سے جوڑتے ہیں تو اقبال کا بڑا خوبصورت ایک کلام ہے اسرار خودی میں، انہوں نے کہا ہے کہ انسان کو جو اللہ نے انی جائل فی الارض خلیفہ بنایا ہے، تو خلافت تک پہنچنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے عبادت، اور دوسرا ہے ضبط نفس، اور تیسرا ہے پھر نیابت یا خلافت الہی۔ تو انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اونٹوں کی مانند ہے، اور یا سلم جو ہے اسلام جس سے نکلا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اونٹ، اور مسلم کا مطلب ہے کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم عبادت شعوری کر رہے ہوتے ہیں اور جس میں پہلی چیز نماز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شعوری طور پر والنٹریلی ہم اپنی نکیل اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں سلم، میں اونٹ ہوں، اور یہ چیز ہی آگے ضبط نفس تک لے جاتی ہے کہ جس طرح اونٹ جو ہے وہ ساربان جو اونٹ چلانے والا ہے اس کی بات کو منو ان فالو کرتا ہے، تو یہی عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اونٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے، اور جا بجا احادیث میں آیا۔ پھر جب اونٹ کی نکیل ہے اور وہ عبادت ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ صحرا کا جانور ہے، گھنٹوں دنوں جو ہے وہ پانی اور کھانے کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ فزیکل اس کا ضبط نفس کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اونٹ کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہماری عبادت صحیح ہو تو ہم نیکسٹ لیول پہ، روزے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ضبط نفس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سیلف کنٹرول کے لیے بہت بڑا ہے۔ اور آج تو پوری دنیا ہم دیکھیں ہم سب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، نہ ہم ایک فوڈی کلچر میں داخل ہو گئے ہیں، نہ ہمیں اپنے کھانے پہ کنٹرول ہے، نہ دعوتوں پہ کنٹرول ہے، نہ عبادتوں پہ کنٹرول ہے، نہ سیلف پہ کنٹرول ہے، نہ ڈریس پہ کنٹرول ہے، نہ پارٹی پہ کنٹرول ہے۔ تو ہماری اگر عبادت ہمیں ضبط نفس تک نہیں لے جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ایک فلا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادت میں کیا فلا ہے، کیونکہ نماز تو وہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو اللہ سے ملاقات کرواتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات کی اس میں ڈیفینیشن میں، تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے وہ ہمارے لیے اس کے درمیان جو کام ہے وہ ہمارے لیے کفارے کا نماز جو ہے کردار ادا کرتی ہے۔ تو کیوں پھر ہمارے اندر ان الحسنات یذہبن السیئات، جب ہماری برائیوں کو ہماری نیکیاں مٹا دیتی ہیں تو کیوں ہماری نیکیاں نہیں مٹتی؟ کیونکہ جب لائٹ آ جاتی ہے مین، تو پھر تو سارے اندھیرے مٹ جانے چاہیے۔ پھر ہم اگلی حصے میں جب دیکھتے ہیں صدقے کی بات، کہ صدقے کو اب کیا کہا، آپ دیکھیں وہ نماز کو نور کہا، اب صدقے کو دلیل کہا ہے۔ اب دیکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کے ساتھ قرآن میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ آیا ہوگا، کہ جہاں ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم آیتیں لیتے ہیں سورہ توبہ کی کہ انما الصدقات، جس کو ہم زکوٰۃ کے طور پر بھی لے لیتے ہیں کہ وہ فقراء اور مساکین اور ان کے لیے ہے، تو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی مال جب ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ برہان ہے، یعنی وہ ایک دلیل ہے، ایک پروف ہے۔ کس چیز کا پروف ہے؟ نماز پروف ہے کہ ہماری روحانیت اسٹرانگ ہے، کہ ہم اللہ کی حاضری کو مانتے ہیں، اور اتنی روحانی عبادت کے ساتھ، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایون روزے کے ساتھ بھی اس کے فوراً بعد جو آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کا مال جو ہے نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ لو، اور کسی جج کے پاس، کسی فیصلہ کرنے کے پاس بھی نہ لے جاؤ تاکہ تم اس کا مال جو ہے وہ حرام طریقے سے کھاؤ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ
جو صدقہ ہے وہ ہماری جو جسمانی ضرورتیں ہیں اور جو ہماری جسمانی یا فزیکل رزق ہے، مال، جس کو اللہ نے خیر بھی کہا ہے، جس کو فتنہ بھی کہا ہے، اور جس کو یہ کہا ہے کہ سورہ یاسین میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا مسکینوں کو کھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کو بھی کھلا دیتا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان فقیر و غریبوں کو دینے کی۔ تو یعنی کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ اگر آپ ویسٹرن فلاسفی دیکھیں، ایک ان کی کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، تو پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں، اور ہمارے بہت نوجوان پڑھتے ہیں، ہمارے بہت کورسز میں آتا ہے کہ آج کی دنیا میں کتنا مال کمانا ہے، اس میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ کا ہر پیسہ جو ہے وہ آپ کا خرچہ ہے، وہ آپ کی ڈیبٹ ہے۔ اس میں اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ڈیبٹ ہے، وہ لاس میں جاتا ہے، وہ مال کی ایکیومولیشن کی طرف لاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ایک درہم وہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک درہم وہ جو تم اپنی مال آل اولاد پہ کرتے ہو، ایک درہم وہ جو تم کسی غریب کو دیتے ہو، ایک درہم وہ جو تم کسی جہاد میں خرچ کرتے ہو، اور افضل ترین اجر کے لحاظ سے وہ ہے جو تم اپنے اہل پہ خرچ کرتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام میں ہر خرچ عبادت ہے، کیونکہ یہ پروف ہے کہ آپ مٹیریل کو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون سمجھتے ہیں، کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ نے مجھے ادھار دیا ہے تاکہ وہ میرے ہاتھ سے دوسرے کو دے، تاکہ مجھے بھی اجر ملے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بنا دیتا امیر۔ تو یہاں ایک پروف ہے کہ صدقہ ہم جب دیتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے لیے اللہ نے ایک امانت کے طور پر دے دیا تھا تاکہ وہ میرے ہاتھوں سے دوسروں کو دے تو مجھے بھی اجر ملے اور ان کی بھی مدد ہو۔ تو یہ مال کی محبت پہ قابو پانا دراصل بہت بڑی صلاحیت ہے، کہ اپنی خودی کی، اپنی خودداری کی، اپنی سیلف رسپیکٹ کی، سیلف اسٹیم کی، جس کو اقبال خودی کہتے ہیں، اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس حد تک جاتے ہیں ایک مثال کے طور پر کہ انسان اگر حالت فقر میں رہے، کہ بلینئر بھی ہو، اس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ آج مال ہے میرا تھوڑی ہے، بس میرے اندر سے ہیوملٹی کم نہ ہو، میرے اندر سے یہ کمی نہ ہو کہ میں دوسرے کو اس کا حق نہ دوں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیول پر بھی پہنچ جائیں کہ وراثت بھی آپ کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے تو آپ نہ لیں، حالانکہ وہ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ نہیں لیں، لیکن انسان کی جو روحانیت اور اس کی خلافت، جو ایک تیسرا درجہ ہے عبادت اور ضبط نفس کے بعد، تو اس خلافت کے درجے پر پہنچنے کے لیے کتنا کنٹرول چاہیے۔ اور آج تو یہ کہ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم مال کمائیں، ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم جاب کریں، اچھی جگہوں پر ہمیں نوکری ملے، اچھی جگہوں پر ہمارے بچوں کی شادی ہو، تو یہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ بظاہر اللہ بھی کہتا ہے کہ مال کو کم نہیں کرتا ہے، وہ تو اللہ کے یہاں بڑھتا ہے، اور جو چیز اللہ کہتا ہے تم خرچ کرتے ہو وہ باقی ہے، اور جو چیز تم باقی سمجھتے ہو وہ تو خرچ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مال تو وہ ہے جو اس نے اپنی آپ پر خرچ کیا اور آگے بھی بھیجا، باقی جو مال پیچھے رہ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ تو دراصل پوری زندگی ہم اپنے وارثوں کی مال کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی چیز پھر آتی ہے کہ جس طرح نماز روشنی ہے، اسی طرح صبر بھی روشنی ہے، کیونکہ صبر ہمیں مسائل کے مصائب کے اندھیروں میں یہ بتاتا ہے کہ ان مع العسری یسرا، صبر ایک پاور ہے، صبر جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی وہاں بھی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشکل وقت آئے تو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ مدد مانگو، تو دونوں یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچاتے ہیں، اور زندگی کے مسائل میں مصائب میں وہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں کہ کٹھن راہ ہے لیکن آگے ففروا الی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اور آپ نے دیکھا ہوگا پیغمبروں نے بھی قرآن میں لکھا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف واک کرتا ہوا جا رہا ہوں۔
وہی مجھے گائیڈ کرے گا. پھر اسی طرح ان ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، ریس لگاؤ. تو پتہ ہے کیا چلتا ہے کہ مصائب ہمیں روکتے ہیں، لیکن وہ ہماری انٹرنل اسٹرگل کو ہمیں اسٹرانگ کرنے میں، ہماری پاور کو باہر نکالنے میں، ہماری صلاحیتوں کو، اللہ نے ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں. اور اللہ کہتا ہے ہم شعوری طور پر جب قرآن کو سمجھتے ہیں کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے. ابھی تو نہ تمہارے اوپر باس ہے، نہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت ہے، نہ جنگ ہے، نہ تمہاری مال میں نقص ہوا ہے، نہ تمہارے پھلوں میں نقص ہوا ہے. یعنی تمہارے پورے کام کر لیے، اس کا فروٹ تم تیار ہے، اور تم جو ہے دیکھتے ہو کہ تمہارا اتنا بڑا لاس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں تمہیں آزمائے گا. تو اللہ سے آزمائشوں کی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ پہنچے. اس میں بہت پیاری ایک دعا ہے، اس کو روز پڑھیں کہ اللہم انی اعوذ بکا من فجعتی نقمتکا و جمیع سخطکا و اللہم انی اسألکا من فجعتی نعمتکا، کہ اللہ میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں اچانک سے آنے والی مصیبت سے، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں اچانک ملنے والی نیکیوں کی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ صبر اور اپنی ذات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پریشانیوں سے اور قرض سے، اور بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ فقر سے، بیماری سے، فاقے سے، کاہلی سے، سستی سے، کسل مندی سے، وقت کو ضائع کرنے سے، ان سب سے بچائے. اور وہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں صبر یہ ہے کہ ہمارا اچھا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر وہ ریزسٹنس پیدا کر لی ہے. اور اس کے لیے ایک آسان سی چیز یہ سمجھیں کہ ایک کہاوت ہے کہ سکسیسفل پیپل آر ناٹ سکسیسفل بیکاز دے آر ڈوئنگ سم تھنگ نیو. سکسیسفل پیپل ڈو تھنگس دیٹ unsuccessful people don't do. Successful people do these things not because they like to do it, but because they know that in order to be successful, they must do it. آپ دیکھیے کیا زبردست ٹریننگ ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر مجھے کامیابی چاہیے، مجھے راتوں رات نہیں ملے گی، مجھے ایگزام میں ایک اے لانے کے لیے بھی اپنے اسکیجول کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ تو پوری زندگی ایک ایگزامینیشن پیپر ہے. تو یہاں ہمارا ایک پیشنس کا لیول ضبط نفس کے ساتھ ملا دے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان تو ہے وہ اندھا بھی ہو تو پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے سکسیس کے لیے ایک راستہ نکال لیا ہے. جو ناکام لوگ نہیں کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اب میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اگر اس کا آپ شعوری طور پر ادراک کریں تو آپ کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کریں گی. ہر ایک کو 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں. ہمارے پاس کاموں کو چھوڑنے کے لیے جو غیر ضروری ہیں صبر نہیں ہے، ٹائم مینج کرنے کے لیے صبر نہیں ہے، زندگی کو آرگنائز کرنے کے لیے صبر نہیں ہے، زندگی میں پرائیورٹیز کو سیٹ کرنے کے لیے صبر نہیں ہے. صبر تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی تو صبر ہوا، نہیں. صبر ڈے ٹو ڈے اپنے آپ کو اپنی گول سے، اپنے ویژن سے الائن کرنے کا نام بھی صبر ہے. اور پھر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت حدیث کے الفاظ کو دیکھیں تو ہلا دینے والے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے یا تو حق میں حجت ہے، یعنی وہ آرگیو کرے گا قرآن ہم سے قبر میں ہی ہمارے لیے. جو ہم اللہم آنس وحشتی فی قبری وہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت، یعنی اللہ اس کو چھوڑ دے، اس کو سزا نہ دے، اس نے رات دن میری تلاوت کی ہے، اس کو آگے بڑھا، اس کو جنت کی سیڑھیوں کو جو ہے طے کروا. قرآن پڑھتے جائیں اور آخرت کی سیڑھیوں جنت کی طے کرتے جائیں. اور جتنا دنیا میں پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے، جو قرآن کے 5 حقوق ادا کیے کہ اس پر ہم نے ایمان قرآن پہ رکھا، ہم نے اس قرآن پر غور کیا، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا،
اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو جب ہم یہ حق ادا کرتے ہیں تو یہ قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے گا۔ ورنہ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اب سوچے وہ منظر کہ حضور اکرم کھڑے ہیں، حوض کوثر میں پانی ہے اور ایک دیوار آ جاتی ہے، اور ہم امید لگائے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جن کی امیدیں پوری ہوں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی، چھوڑ دیا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہجرت میں مذاق بنا لیا تھا، اس کو بس پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے وہ حلق سے نہیں اترے گا، اس طرح ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ولا یکونو، اس طرح کے ہو جاؤ لذینہ اوت الکتاب، ان کو کتاب دی گئی لیکن پھر کیا ہو گیا کہ فطول علیہم الامد، ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو کیا ہو گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کو نازل ہوئے 14 سال گزر گئے، 1400 سال، اور ہم پچھلے 50 سالوں سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہر رمضان میں بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ علمو، جان لو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ جب مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو قرآن جو ہے وہ دلوں کو زنگ سے نکالنے والا، دلوں کو صاف کرنے والا، دلوں کی کالک کو دھونے والا جو ہے وہ ایک ایسا پانی ہے کہ وہ جب انسان کے دل پہ برستا ہے تو اب وہ اپنی زمین کی کلاسیفیکیشن کر لیں کہ اتنا سخت پتھر کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ پانی گزر گیا قرآن پڑھنے کے باوجود، کوئی واشنگ کلیننگ، کوئی اوور ہال کلین اپ نہیں ہوا، یا پھر ایسی زمین ہے کہ تھوڑا سا پانی ٹکا اور تھوڑا سا فائدہ ہوا، یا پھر ایسی ہے کہ ہاں تھوڑا فائدہ ہوا اور خود کو ہی پہنچایا، لیکن ایک ایسی زمین ہے جس نے دل کو ایسا سیراب کیا کہ وہ پھر جانور اور کھیتی اور لوگ اور سارے چرندہ پرند سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روشنی اور اس قرآن کی بارش، اور پھر ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے جس پہ لوگ آئیں گے اور اپنی مرضی سے جتنا چاہیں گے پک اپ کریں گے۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو کہ تمہارے حصے میں کیا شہر آئے۔ فار ایگزامپل ایک کیک ہے اور اس کے اوپر بڑی اچھی آئسنگ ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس میں اندر لیئرز میں تو بہت اچھا ہے، اور اوپر سے آپ نے بس کہا کہ نہیں مجھے تو اسٹرابیری پسند ہے اور ایک وہ پکنگ کر لی۔ تو کیا اسی طرح تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی پکنگ کر کے اس آیت سے بچہ پیدا ہوگا، اس سے لڑکا ہوگا، اس سے جو ہے ہماری جو ہے وہ کڈنی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے پریشانی حل ہو جائے گی۔ تو اللہ کے سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ تمہارے حصے میں کیا قرآن سے صرف یہی رزق آیا ہے کہ تم نے اس کا انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پر ایمان لانے والا بنائے۔ اور پھر جب حدیث ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری، کہ ہر دن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک سودا کر رہا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک کاروبار کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اشترا کا مطلب ہے کہ سیل بھی ہے، یعنی آپ سیلر بھی ہیں اور آپ بائر بھی ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ بائر ہے اور ہم سیل کر رہے ہیں، حالانکہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں ساری دنیا دے دی، رزق دے دیا، اولاد دے دی، زندگی دے دی، سب کچھ دے دیا، حسن دے دیا، جسم دے دیا، 24 گھنٹے دے دیے، شعور دے دیا، زبان دے دی، عقل دے دی، اخلاق دے دیا، قرآن دے دیا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مال تمہارا ہے، آؤ۔ اللہ کہتا ہے میں بائر ہوں، تم سیلر ہو، چلو مجھے بیچو۔ اگر تم مجھے یہ بیچتے ہو صحیح طرح، اپنے مال کو اپنی جان کو اچھی طرح خرچ کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ دیکھیے کیا خوبصورت بات، کس
مال جس کا وہ مجھے مالک بھی کہہ رہا ہے اور مجھے ٹریڈ بھی کر رہا ہے اور مجھ سے خریدے گا تو اس کے بجائے مجھے جنت دے گا، یعنی میں تو ہر حال میں ہم فائدے ہی فائدے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ کس کا عہد وعدہ، کون سب سے زیادہ باوفا ہے اپنے وعدے میں، پورا کرتا ہے، سچا ہے۔ وَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَيْتُمْ بِهِ، یعنی تمہیں تو چاہیے کہ اس ڈیل پر، یہ کوئی $1,000,000 ڈیل نہیں ہے، ہم تو $1,000 ڈیل پر بڑی خوشیاں منائیں گے کہ ارے یہ ہمارے ہاتھ ٹینڈر آ گیا، یہ آ گیا، یہ ڈیل ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تو اس ڈیل پر خوشیاں منانی چاہیے۔ سورہ یونس میں جس طرح اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جب تم پر اللہ نے نازل کیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے، تو تمہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ سب خیر ہے، مما یجمعون ہوا خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے جو کہ تم جمع کرتے ہو یہ قرآن بہتر ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے روشنی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک ڈیل ہے۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آگے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے نفس کو گروی رکھ دیا ہے، یعنی آج جو امریکہ میں یو کے میں مارگیج ہوتا ہے نا، اب تو پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے، آپ بینک سے جو ہے وہ گھر لے لیں، خرید لیں، اور وہ بینک آپ کے عوض پیسے دے گا، اور پھر آپ جو ہے اس کو پیسے پے کرتے رہیں، اور اگر آپ نے پیسے پے نہیں کیے تو پھر آپ پھنس گئے، وہ گھر بھی گیا آپ کا اور آپ کے پیسے بھی گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ بالکل ہم نے اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو ایک طرح سے، اللہ خود کہتا ہے بما کسبت رہینہ، رہن رکھا ہوا ہے۔ جس طرح لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں اور یا تو یہ تم میرا سونا رکھ لو اور مجھے پیسے دے دو، اور جب میں تمہیں واپس کروں گی تو میرا سونا واپس کر دینا، تو بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہم نے ایک رہن اپنی جان کو قرضے میں رکھا ہوا ہے، اور چاہیں تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چھڑا لے، وہ بیچ دے اور وہ بچا لے، جنت حاصل کر لے، یا پھر اس کی نافرمانی سے وہ اس ڈیل میں، اس موگج میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، اور پھر سارے کے سارا مال اللہ کا واپس بھی لے لیا، اور پھر انسان جو ہے وہ آگ کا وقودہ الناس والحجارہ بن گیا۔ تو یہ ہمارے لیے زندگی ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیں، اور یہی ایک راستہ ہے جس کے لیے ہم نے بہت بار یہ شعر بھی سنا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے، یہ قرآن ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، یہ ہمیں شعور اور عمل کے ساتھ یہ چیز بتاتی ہے، جس کو اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورتی کے ساتھ قرآن میں فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کہ پس جس شخص کا سینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے کو اسلام کے لیے کھولے اور ہمیں وہ نور عطا فرمائے، اور اس نور کو بڑھانے کے ہزاروں طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ اس وقت ہم صرف 5 دیکھ لیں کہ ہم اللہ کی عبادت، جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بالکل اخلاص کے ساتھ قرآن کے حقوق ادا کریں، اس کی تلاوت اور آنا اللیل و آنا النہاری کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اس پر عمل کریں، اور پھر صدقہ اور خیرات جتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتے ہیں، جتنا آگے بھیج سکتے ہیں، جتنا رشتہ داروں سب کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں وہ کریں۔ توبہ اور استغفار رات دن، اللہ کے نبی 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ بخشے بخشائے تھے۔ اور پھر بہت بڑی ہے کہ عدل و انصاف پر اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اپنی عدل اور انصاف پر قائم رکھیں، جس طرح اللہ نے ہمیں توازن کے لیے زندگی اور روح کو بیلنس کرنے، دنیا اور آخرت کو بیلنس کرنے، دنیاوی علم اور اخروی علم دونوں علم اللہ کے ہیں، ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بس
کم از کم میرے بچے ویکینڈ اسلامک اسکول تو جاتے ہیں، کم از کم ہفتے میں چلو قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، کم از کم. یعنی اسلام میں ہم نے کتنا ڈس بیلنس ایجوکیشن میں کیا ہے کہ وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم بھی ہو گیا تو وہ کافی ہے. اور دنیاوی ایجوکیشن میں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہمارا بچہ ہارورڈ اور آکسفورڈ سے تو کم ہونا ہی نہیں چاہیے، یا اے سے لیول سے کم تو اس کا اے اس کے آنے ہی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا ہے کہ جو اعمال ہمارے نور کو چھین لیتے ہیں ان سے ہمیں بچائیں، جس میں نفاق ہے، قرآن کو، اس کی تعلیمات کو اگنور کرنا ہے، اس کو صرف برکت سمجھ لینی ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرنے، اور مسلسل غلط کام کیے جائیں اور پھر کہیں کہ سو واٹ ایوری بڈی ایلس از ڈوئنگ، وی ہیو نو ادر چوائس. اس سے بچیں. تکبر ہے، یہ سب ہمارے ایمان کو غرور کھا جاتا ہے. جس طرح شیطان کا ایک سجدہ کا انکار اس کا تکبر تھا کہ انا خیر، تو ہم کہیں کہیں سے بہتر نہیں ہیں. ہم تو اللہ نے خود ہمیں خیر امت کہا ہے، اللہ نے ہمیں خود احسن تقویم، ہمیں بہترین دین دیا اور بہترین جسامت دی. تو اس پہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے آگے جھکنے والا اور اللہ کے بندے بننے کے لیے اللہ کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے وہ کرنی ہے، جس سے ہمارے اندر عاجزی آئے، اور پھر ظلم اور زیادتی سے ہر قسم کی، چاہے ساس بہو کے ریلیشن میں ہو، چاہے اپنی کوئی جاب میں ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہوں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ ظلم کرو نہ جو ہے وہ ظلم سہو. تو اس دعا پہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحت نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا. اے اللہ، نور کو میرے دل میں ڈال دے. اے اللہ، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے سامنے، میرے پیچھے، اللہ مجھے نور کا کر دے اور اس نور کو میرے لیے مکمل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.